بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے فضائل اعمال کو معراج ربانی صاحب اور اہل حدیث علماء کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اعتراض سنیے۔ ایک بزرگ اور ہیں، انہوں نے کہا مسوحی، یہ پتہ نہیں کون کون سے مسوحی تسوحی کون کون بزرگ ہیں، انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا، انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ سوچیں آپ، یہ بزرگان دین کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ کیا، یعنی شیطان نے کہا آدمی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا، بیمار کر دیا۔ تو حضرت زکریا صاحب فرما رہے ہیں، اور شیطان نے صوفیوں کی جماعت کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے شیطان ڈرتا ہے، علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، ان کا کوئی خوف شیطان کو نہیں ہے، بلکہ یہ جو مراقبہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کے بیٹھے والے لوگ ہیں، انہوں نے شیطان کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ کہہ کر کے پوری جماعت کو مراقبے کے اندر ڈھکیلا ہوا ہے جناب زکریا اور الیاس اور ان کی پوری ذریت دیوبند نے۔ میرے عزیز، میرے بھائی آگے آئیں، پتہ چلا کہ صوفیہ جو ہے شیطان کی نگاہ میں، صوفیہ شیطان کی نگاہ میں بہت محترم ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ شیطان کی نگاہ میں صوفیہ بہت محترم ہوتے ہیں، مگر جنید بغدادی ان میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ محترموں کے سامنے ننگا نہیں گھومتا ہے، غیر محترموں کے سامنے ننگا ہوتا ہے جو آدمی نہیں ہے، یعنی جنید کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب معراج ربانی صاحب کے مقابلے میں آپ معراج ربانی صاحب کا علم آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا کیسا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم جن کو اہل حدیث علماء مجدد اور مجتہد سمجھتے ہیں، ان کا نامی آپ سب جانتے ہوں گے، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی۔ یہ بہت مشہور اہل حدیث عالم ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ معراج ربانی صاحب نے جس واقعے پر اعتراض کیا ہے، یہ واقعہ فضائل ذکر میں ہے۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی صاحب نے بھی ذکر کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف الستر۔ اس کتاب کا تذکرہ آپ معاصر صدیقی، جو کہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی صاحب کی حیات پر لکھی گئی ہے 4 جلدوں میں، اس کی آخری حصے میں صفحہ نمبر 16 پر کشف الستر کا تذکرہ دیکھ سکتے ہیں ان کی تالیفات میں۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی صاحب بعین ہی جس واقعے پر معراج ربانی صاحب نے اعتراض کیا ہے، کشف الستر میں یہی واقعہ لکھتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی صاحب کشف الستر صفحہ نمبر 144 پر لکھتے ہیں، مسوحی کہتے ہیں میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا کہ ننگا چلا جاتا ہے۔ کیا چلا جاتا ہے؟ ننگا چلا جاتا ہے۔ وہی خواب کا واقعہ، مسوحی کا واقعہ۔ تو کہا، یعنی مسوحی نے کہا تجھے آدمیوں سے شرم نہیں آتی؟ کہا سبحان اللہ، یہ لوگ کیا آدمی ہیں، یہ آدمی ہوتے تو میں ان کو صبح شام کیوں کھلونا بناتا، جیسے لڑکے گیند سے کھیلا کرتے ہیں۔ آدمی اور ہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے جسم کو بیمار کر دیا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ صوفیہ صافہ کی جماعت کی طرف کیا، یعنی صوفیہ کی جماعت کی طرف۔ اب یہ دیکھیں کون لکھ رہا ہے، یہی واقعہ شیطان کو ننگا دیکھنے کا، مسوحی کا واقعہ اور صوفیہ کی فضیلت پر۔ اب یہ کون لکھ رہے ہیں؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ ان کی کتاب ہے کشف الستر صفحہ نمبر 144۔ اب آپ خود سوچئے، معراج ربانی صاحب کے مقابلے میں ایک مجدد، ایک مجتہد یہ واقعہ لکھتا ہے، کب؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کی تالیف سے بہت پہلے۔ آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ان واقعات پر جو ان کے اپنے اکابرین نے لکھا ہے، جو مجتہد اور مجدد سمجھے جاتے ہیں، ان پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟
اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کے لینے کے بات الگ ہیں، دینے کے بات الگ ہیں۔ فضائل اعمال پر انہوں نے صرف ضد اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر کیا ہے۔ تفصیلی جواب کے لیے انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، آپ تفصیلاً اس کا جواب، اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب جو ویڈیو کی شکل موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم سلسلہ وار فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث علماء ہم انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے کہ یہی واقعہ اہل حدیث علماء نے بھی لکھا ہے، لیکن غیر مقلدین یا اہل حدیث اکابرین کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، صرف فضائل اعمال کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔